بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ نہیں سر، موقع کی بات نہیں ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ سے متعلقہ جو معاملہ ہے، مارکیٹیں کہہ رہے ہیں 8 بجے بند ہو جائیں گی، تاجر ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بند نہیں ہو جانی چاہیے 8 بجے؟ بجلی بچے گی، وقت بھی بچے گا۔ اس کا جو ہے نا وہ جواب یہ ہے کہ ماضی میں جو متعدد بار 8 بجے دکانیں بند کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام کی ہوئی، پہلے اس کا جائزہ لیں، اور اگر اس کا آپ صحیح معنوں میں جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ وجہ معلوم ہو جائے گی کہ ہم اس کی مخالفت کیوں کرتے رہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر کوئی بھی اوقات کار مقرر کیے جائیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ریاست جو ہے وہ ایک قانون بنائے، اور وہ قانون ہونا چاہیے فار ایور کہ جی یہ سردیوں کے ان مہینوں میں اور گرمیوں کے ان مہینوں میں یہ اوقات کار ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، نہ ہمارے کسٹمر کو کوئی پرابلم ہو، نہ تاجر کا کوئی ایشو ہو۔ ایک پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اس مہینے آپ نے فیصلہ کیا، اگلے مہینے آپ کا دوسرا فیصلہ آ گیا، تیسرے مہینے آپ نے فیصلہ واپس دے لیا، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ نے تضادات کا شکار کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تمام کا تمام ہوا ہو گیا۔ دوسری بات، پورے ملک میں ایک سا نظام، یکساں نظام ہونا چاہیے، چاہے وہ صوبے ہیں یا وفاق کی اکائیاں ہیں، جیسے گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اسلام آباد ہے، یا ڈی ایچ ایز یا کینٹونمنٹس ہیں۔ یہ ہر جگہ پر ایک اصول، ایک قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ جو تاجر کمیونٹی ہے، دیکھیں اس میں چیمبرز کا کردار بہت محدود ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا فیڈریشن آف چیمبرز جو ہیں ہمارے ادارے ہیں، ہمارے قابل احترام ہمارے ادارے ہیں، لیکن یہ تاجر برادری کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، اور ان کو اس سارے نظام کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے، ان کو ملکیت دی جائے، آنرشپ وہ لیں، تو تب یہ جا کے جو ہے وہ چیزیں کامیاب ہوں گی۔ اور جو چوتھی اور آخری بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جو پولیس کی بھتہ خوری ہے، اب اس کا بھی سدے باب ہونا چاہیے۔ کیوں ہوتا کیوں ہے کہ پولیس جو ہے نا جی، وہ کمزور پر تو قانون کا اطلاق کر دیتی ہے، جو بڑے سٹورز اور میگا سٹورز ہیں وہاں سے وہ پیسے پکڑتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہاں ان کو کھلوا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ پھر کچھ جزیات ہیں، مثلا ٹریفک پلان بھی ہونا چاہیے۔ بڑے شہر ہیں آپ کا یہ لاہور شہر ہے، آج آپ اپنا 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کریں، آپ دیکھ لیں کہ سارا شہر چوک ہو جائے گا آپ کا، جو بھی آپ کا کمرشل ایریا جہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب اس کا پراپر آپ کے پاس ٹریفک پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یار ابھی تو پہلے تاجروں کو تو منایا نا کہ 8 بجے انہوں نے دکانیں بند نہیں، تاجروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 4 5 بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ حکومت جو ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کر لے اور کنسنسس ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ تاجر جو ہیں وہ کسی بھی قربانی کو دینے سے دریک کریں گے۔ لیکن ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی ہے۔ اس میں قربانی کیا ہے؟ قربانی ساری دنیا میں مارکیٹ جو ہے وہ جلدی ساری دنیا میں نہیں ہوتی ہے، ایسے نہ کریں، نائٹ لائف ہوتی ہے یہاں پہ، لوگ گرم مرطوب علاقے ہیں جہاں پر دن کے اوقات میں لوگ نکلتے نہیں، رات کو نکلتے ہیں، شام میں گھومتے ہیں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کوئی کون کھانے جا رہا ہے، کوئی اپنا وہاں پہ جا کر سگریٹ پی رہا ہے، نوجوان لڑکا کہ باہر نکلا نہیں، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ زندگی ایسے تو نہیں ہوتی۔ اچھا نعیم صاحب، آپ نے جو مسئلوں کے حل بتائے ہیں وہ تو بہت آسان بھی لگ رہے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں، لیکن سر یہ جو حل ہیں ان کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر اگر ساری جو تاجر برادری ہے وہ ایک پیج پہ ہے تو پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، رکاوٹ حکومت کے اینڈ پہ ہوتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ بہت جلدی میں ہوتی ہے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ابھی دیکھیں آج انہوں نے 1 اکتوبر کا اعلان کیا، تو آج سے مشاورت شروع ہو جانی چاہیے نا۔ ابھی سے اگر ہم جو ہیں وہ سیدھے ٹریک پہ آ جائیں تو یکم کوئی امپلیمنٹ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں ایک آپ کو بڑا دلچسپ ایک بات بتانے لگا ہوں، حل ہے۔ دیکھیں بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اگر آپ تاجر کو یہ انسینٹیو دیں کہ بھئی 8 سے 12 صبح آپ کو سستی بجلی ملے گی، ٹھیک ہے، 12 سے 6 بجے تک آپ کو موجودہ ریٹوں پر بجلی ملے گی، اور رات 6 بجے سے لے کے آنورڈز ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے، یعنی جو انسینٹیو آپ اوپر دے رہے ہیں 8 سے 12 اسی انسینٹیو کو آپ واپس لے لیں 6 سے 8 میں، 6 سے 12۔ آپ حکومت اگر تجویز دے گی تو الگ بات ہے، آپ کے اس بیان پہ احتجاج شروع نہ ہو۔ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں دے رہا ہوں نا آپ کو تجویز، ذمہ دار آدمی ہوں میں، دیکھیں اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں ہمارا تاجر جو ہے اس کو حوصلہ ہوگا کہ یار دیکھیں یار ہمیں سستی بجلی مل رہی ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ بھی ملے۔ دیکھیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے،
اس اسپیسیفک ٹائم پر جب اسے بجلی ملے گی تو وہ اس کے اندر بھی حوصلہ ہوگا کہ یار سستی بجلی ہے, استعمال کروں, دکان کھولوں, صبح کام کروں. اور مہینے ڈیڑھ کے اندر, یہ پہلا مہینہ ڈیڑھ دو جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے, وہ کسٹمر بھی آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے, دکاندار کی اپنی عادات اتوار جو ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ اپنی فیملی کے سارے میٹرز کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور اسی طرح ہفتہ اتوار دیکھیں, یہ جو ہے یہ 2 دن آپ دے دیں, ویکنڈ پہ آپ جو ہے وہ وقت کی پابندی سے آزاد کر استثناء دے دیں. یہ کچھ آپ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے نا, کچھ انسینٹیو دے کے اور کچھ چیزوں کو مشاورت میں لا کر اگر آپ یہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں. اچھا, یہ الزام کیوں لگتا ہے مارکیٹس میں یا تاجروں پہ کہ بجلی چوری کرتے ہیں بہت زیادہ؟ دیکھیں جی, بجلی چوری تو ہمارا صنعت کار بھی کرتا ہے, بجلی چوری ہمارا تاجر بھی کرتا ہے, ہمارا فاٹا پاٹا کہیں پہ بجلی کے بل لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. ہماری اپنا خیبر پختونخوا کے اندر آپ چلے جائیں, وہاں پر 40% جو ہے وہ ریکوری مجھ سے آپ لے رہے ہیں نا, میں آپ کے پاس آیا, آپ نے مجھ سے مال پر وہی پورا منافع لیا, وہی ٹیکس بھی سارا جو آپ پر لگ رہا تھا مجھ سے لے لیا. آپ بل بھی نہیں دے رہے, ریاست کو ٹیکس بھی نہیں دے رہے, FBR کا جو سسٹم ہے آپ کے پاس ٹیکسیشن کا وہ بھی فعال نہیں ہے, تو آپ مجھ سے کیوں زیادہ پیسے لے رہے ہیں؟ ریاست جو ہے نا جی, یہ تو ناکام ترین ریاست کی یہی نشانی ہے نا کہ ریاست کو کامیاب تو شہری بناتے ہیں. ریاست نہیں, شہری نہیں صرف بناتے, ریاست خود بھی تو کامیابی کے خیال کو رکھے نا, ہونا بھی چاہیے. اگر ریاست کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہیے تو افراد نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ افراد ٹکرے مارے, کیا کریں؟ افراد کلا بازیاں لگائیں, بے ہوش ہو جائیں, کیا کریں بھائی؟ ریاست کو کام دے دیں بھائی, ہم کام کر رہے ہیں, افراد کام کرتے ہیں, ریاست ریگولیٹ کرتی ہے, ریاست پالیسی بناتی ہے, ریاست امپلیمنٹ کرتی ہے, افراد اس کو ٹو کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. یہ ایک ہر بندے کا اور ریاست کا یہی کانٹریکٹ ہے فرد کا ریاست کے ساتھ, اور اسی رشتے سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جہاں دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ کہیں اس کے معاملات میں جھول رہ جائے یا کہیں کوئی دونوں میں سے کوئی جو ہے اپنا کردار ادا نہ کرے تو وہ چیزیں کلیپس کر جاتی ہیں. اچھا نہیں, سب جھول کی بات ہو رہی ہے, اب آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مطالبات ہیں, اگر ایسے ہو جائے تو 8 بجے بھی دکانیں بند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر, اب اگر حکومت یہ یقیناً ساری چیزیں تو نہیں مان سکتی اور نہیں مانیں گی, اگر اس کے بعد بھی 8 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں تو تاجر برادری اگری ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ شکوہ بڑا کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے کیونکہ عوام نہیں نکل سکتی, تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں, اتفاق رائے سے جو بھی فیصلہ ہوگا نا اس پر تاجر برادری آپ کی جو ہے وہ متفق ہوگی اور تاجر برادری مانے گی. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں, اگر آپ سمجھیں. لیکن ایک میرا سوال ہے یہاں پہ, دیکھیں اس وقت ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشو ہیں. ہاں جی, بالکل ہے. یعنی بجلی آپ ان سے لیں نہ لیں, IPP سے پیسے دینے ہیں, تو اگر وہ بجلی جو ہے آپ نے نہیں لینی اور پیسے پھر بھی دینے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر بجلی لے کے آپ ہمیں دے ہی دیں اور ہمیں دکانیں کھول دیں, تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ میر صاحب, آپ کا بیان ریکارڈ پہ آ گیا, اگر تاجروں نے احتجاج کیا آپ کو سنا دیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو تجاویز جو حکومت کی ہیں اس پر تاجر برادری کا موقف یہ ہے. میر صاحب کو آپ نے سنا کہ اگر کچھ انسینٹیو کے ساتھ اس کو ٹائم لاک کیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈویبل ہے. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے.